चौक परागदास। भागने दौड़ने और चिल्लाने की अजीब सी आवाजें आ रही थी। शोर सुन के मैं भी हॉस्टल के अपने कमरे से निकल आया। हॉस्टल शहर से बाहर था, आगे पक्की सड़क थी, पीछे 3 तरफ खेत थे। खेतों की तरफ हॉस्टल के पिछवाड़े में मुल्हका दीवार के साथ माली का कच्चा घर था। धुआं उसी घर से उठ रहा था और लोग भी उधर जा रहे थे। मैं भी चला गया। एक पगडंडी सी खेतों के बीच से उधर जाती थी, उसी पे सब चले जा रहे थे। माली के घर की बैरूनी दीवार के ऊपर ठोड़ियां रखे लोगों का हुजूम उस घर के अंदर तके जा रहा था। कुछ लोग दरवाजे में खड़े थे। मैं रास्ता बनाता हुआ अंदर चला गया। माली की रिहाइश के 2 कमरों से हट के खुले कच्चे सहन में पराली का एक ढेर लगा हुआ था। उसी ढेर में आग भड़क रही थी। इक्का दुक्का आदमी बेदिली से लंबी लंबी सोटियां लिए पराली के उछलते शोलों पे मार रहे थे। शोले और सर उठा रहे थे। एक आदमी 4 कदम हट के बने हैंडपंप के नीचे बाल्टी रखे नलका गेड़ रहा था। बाल्टी भर जाती तो वो कदम कदम चलता आग से 2 कदम दूर खड़ा होकर पानी उछाल देता। कुछ पानी आग पे गिरता, बाकी राह में गारा कर देता। इतने में आग से परे घर के दरवाजे के पास हलचल सी मची। एक शोर उठा, बड़े साहब आगे, बड़े साहब। दरवाजे और राह में बगलों में हाथ दिए खड़े लोग राह देने और बड़े साहब को देखने और सलाम करने के लिए रास्ते से हट के खड़े हो। तेज तेज चलते हुए प्रिंसिपल साहब उधर आ गए। लोग उन्हें ही बड़े साहब कहते थे। उनके सुर्खों सफेद चेहरे पे फिक्रमंदी के आसार थे। वे एकदम से बोले, माली किधर है? सबने माली के घर के कमरों की तरफ देखा। उधर दोनों कमरों पे ताला पड़ा था। कोई नुकसान तो नहीं हुआ? प्रिंसिपल साहब ने पूछा। ना जी, अल्लाह ने बचा लिया, कोई एक बोला। कई औरों ने हाँ जी कहा। प्रिंसिपल साहब चलते चलते आग के करीब गए और गौर से पराली की एक तरफ आग के शोलों में घिरे हुए मिट्टी से लिपे एक कच्चे डरबे की तरफ इशारा करके बोले, ये क्या है? एक लम्हे के लिए सब खामोशी से उधर तकने लगे। खामोशी में आग के शोलों की आवाज के अलावा फड़फड़ाने की एक अजीब आवाज है। इसमें मुर्गियां तो नहीं? प्रिंसिपल साहब चीखे। हाँ जी हैं। ओहो, कहते हुए प्रिंसिपल साहब खुद ही आग पे लपक पड़े। खोलो खोलो, डरबे का दरवाजा खोलो, हटाओ सामने से आग, ऊपर से भी, जल्दी करो। डरबे के आगे लोहे की सुलाखें और जाली थी। टीन के छोटे से बने दरवाजे पे ताला लगा था। ये तोड़ दो, जाली तोड़ो, दरवाजा भी, सब तोड़ दो, निकालो मुर्गियों को। तौबा तौबा। कुछ लोगों ने भाग के सामने से आग से भरी पराली हटाई तो जाली के अंदर पर फड़फड़ाती दीवारों को टकरे मारती उछलती मुर्गियां नजर आ गई। अस्तगफार, तौबा तौबा, ये तो चौक परागदास बना दिया तुमने। निकालो मुर्गियों को। प्रिंसिपल साहब चिल्लाते हुए खुद एक तरफ पड़ी कुदाल लेकर लपक पड़े और बेशुमार हाथ भी उधर लग गए। पलक झपकने में डरबे की जाली टूट गई और झुलसी हुई जली जली सी कपकपाती पर फैलाए चोंचे खोले हुए मुर्गियां बाहर आ गई। प्रिंसिपल साहब तड़प के झुके, बाजू फैलाए और 1-2 मुर्गियां उठा के गोद में ले ली। उन्हें सीने से भींच लिया, जैसे वो मुर्गियां नहीं, इंसान के बच्चे, उनके अपने बच्चे। पानी लाओ, इन्हें आग से दूर ले जाओ। खुद भी वो गोद में पकड़ी मुर्गियों को उठाए उठाए भागते आग से दूर चले गए। मुर्गियों पे पानी डाला, पिलाया। ये हुआ कैसे? ये तो चौक परागदास हो गया। पता नहीं किसी और ने प्रिंसिपल की बात नोट की या नहीं, मुझे बड़ा अचंभा हुआ। ये चौक परागदास क्या हुआ? ये कौन सा चौक है और किधर का है? मैंने एक दिन प्रिंसिपल साहब से पूछ लिया। आम कॉलेजों में प्रिंसिपल से मिलना दुश्वार होता होगा, हमारे कॉलेज में ये मुश्किल ना था। हमारे कॉलेज की एक ही तो क्लास थी, हमारी क्लास। कॉलेज बने चंद महीने हुए थे। हमारी पहली क्लास थी पंजाब मेडिकल कॉलेज की पायनियर क्लास। कॉलेज की अपनी बिल्डिंग तो कई साल बाद एक नई जगह पे बड़ी शान से बनी थी। उस वक्त वो आरायतन ली हुई खेतों में बनी एक इमारत थी। बिल्डिंग के कुछ कमरे कॉलेज इंतजामिया के दफ्तर थे। एक बड़ा सा शेडनुमा कमरा हमारा डाइसेक्शन हॉल था। बाकी बिल्डिंग के बरामदे और कमरे हमारा हॉस्टल था, किसान हॉल। हॉस्टल में शोर उठता तो प्रिंसिपल साहब दफ्तर से उठ के सोटी घुमाते उधर आ जाते। दफ्तर में वो स्टाफ को डांटते तो हॉस्टल से लड़के निकल के उनके दफ्तर की दर्जों से झांकने लगते। मुझे तो उनके दफ्तर में ताक झांक की बाकायदा इजाजत मिली हुई थी।
وہ یوں ہوا کہ ایک دن وہ حسب عادت قمیض اتارے، ایک بنیان اور سفید اوور آل پہنے ہوئے، پسینے میں شرابور، کلاس میں اوور ہیڈ پروجیکٹر چلا کے بیٹھے ہمیں دماغ کی پیچیدہ اناٹمی پڑھا رہے تھے۔ اناٹمی تو انسان کی ہر جگہ سے پیچیدہ ہے۔ اس دن دماغ کی باری تھی۔ پتہ نہیں کتنے گھنٹے بیت گئے۔ ان کے لیکچر کے صرف شروع ہونے کا وقت ہوتا تھا، ختم ہونے کا نہیں۔ گرمیوں کا موسم تھا، کلاس میں چند گنتی کے پنکھے تھے اور اسٹوڈنٹ پورے، سب پسینے سے بھیگے ہوئے تھے۔ پرنسپل صاحب کو پڑھانے کا جنون تھا۔ پڑھا ہوا انہوں نے اتنا تھا کہ شروع و بات ٹخنوں سے کرتے اور بات ہوتی ہوتی دماغ تک پہنچ جاتی۔ برین اناٹمی ان کے لیے فیوریٹ فیری ٹیل تھی۔ 4-4 5-5 گھنٹے مسلسل ان کا لیکچر جاری رہتا۔ ان کی گفتگو کے اندر زمانے بھر کی باتیں آ جاتی، ایٹم سے لے کر اٹامک انرجی تک کی باتیں۔ بات بات میں ان کی ویژن اور وزڈم بھری ہوتی۔ اس دن بھی 3.5 گھنٹے گزر چکے تھے اور ابھی پروجیکٹر پہ دکھانے والی ان کی اپنے ہاتھ سے بنی ٹرانسپیرنسی سے ایک فائل فولڈ بھرا پڑا تھا۔ پڑھاتے پڑھاتے بولے، میں نے 45 سال اناٹمی پڑھتے پڑھاتے خود ڈائسیکشن کر کے انسانی جسم کی ایسی انوکھی پرتیں ڈھونڈی ہیں جو کسی کتاب میں نہیں۔ ان کی اپنے ہاتھ سے ڈایاگرامز بنائی۔ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، 72 سال سے اوپر ہوں۔ یہ اثاثہ میں کسی کتاب میں منتقل کرنا چاہتا کہ جب میں نہ رہوں میرا سیکھا علم پھر بھی سکھاتا رہے، راہ دکھاتا رہے۔ تم میں سے کوئی اچھا آرٹسٹ ہے جو اچھی تصویریں بنا لیتا ہوں؟ پوری کلاس نے ایک دم سے نعرہ لگا دیا، بیلا بیلا۔ پرنسپل نے سر اٹھا کے کلاس کی طرف دیکھا اور بولے، if بیلا is بیلا he should come to me اکیلا۔ کلاس کہہ کے لگانے لگی۔ وہ یوں ہی ہنسا ہنسا کے 5 گھنٹے بٹھائے رکھتے تھے۔ اگلے دن میں ان کے دفتر پہنچ گئی۔ انہوں نے اپنے 3-4 بڑے فائل فولڈر مجھے تھمائے اور جیب سے نکال کے 25 روپے میری ہتھیلی پہ رکھے۔ بولے، بازار سے اپنی پسند کی پینسلیں اور مارکر لے آؤ، کاغذ تمہیں ہیڈ کلرک دے دے گا، بس کام شروع کر دو۔ کام شروع ہو گیا۔ میں تصویریں ڈایاگرام بنا بنا کے ان کے دفتر آتا جاتا رہتا۔ اکثر وہ سٹاف کے ساتھ باتوں میں الجھے ہوتے، میں چپکے سے آ کر ایک کونے میں دبک کے کھڑا ہو جاتا۔ وہ مجھے دیکھے بغیر ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کا حکم دے دیتے۔ میں سمٹ کے بیٹھ جاتا، ان کی سٹاف سے کالج امور پہ باتیں جاری رہتی۔ دفتر میں اکیلے ہوتے تو بھی اسی قسم کی صورتحال ہوتی۔ فرق صرف اتنا ہوتا کہ بجائے سٹاف کے لوگوں سے باتیں کرنے کے، وہ میز پہ جھکے ہوئے سامنے کھلے کاغذوں کے پلندوں پہ کچھ لکھتے رہتے، کچھ لکھا کاٹتے، درست کرتے رہتے۔ کبھی لکیریں مار مار کے نئے کالج کیمپس کا ڈیزائن بنانے میں محو ہوتے، کبھی بن کے آئے کسی ڈیزائن کی مین میک نکالنے میں مصروف ہوتے۔ میں چپکے سے دروازہ کھول کے اندر آ جاتا، ان کی مصروفیت دیکھ کے صرف ہاتھ اٹھا کے سلام کرتا، منہ سے کچھ نہ بولتا۔ 5-10 منٹ بعد انہیں میری آمد کا احساس ہوتا تو پھر اسی طرح ہاتھ کے اشارے سے مجھے بیٹھنے کا حکم دے دیتے، مگر میز سے نظریں نہ اٹھاتے۔ بیٹھے اسی طرح اندھا دھند کام کرتے رہتے۔ دفتر میں تو وہ اوور آل بھی اتار دیتے تھے، بس ایک بنیان۔ کبھی کبھی جون جولائی کی تپتی دوپہروں میں وہ بنیان بھی اتر جاتی۔ ان کے سر، ماتھے، کمر اور سینے سے پسینہ ٹپکتا رہتا۔ بس ایک سفید تولیہ ان کی میز اور کرسی کے بیچ کہیں پڑا ہوتا تھا۔ لکھتے پڑھتے وہ وہی تولیہ اٹھا اٹھا کے اپنی گردن، چہرہ، سر اور کمر پونچھتے رہتے۔ سارا سٹاف حیران تھا کہ پرنسپل صاحب نے اپنے دفتر میں ایئر کنڈیشنر کیوں نہیں لگوایا۔ پیسوں کی کمی نہیں تھی، کلاس میں ہمیں پڑھانے کے لیے انہوں نے اپنے وقت کی جدید ترین ٹریننگ ایڈز اکٹھی کی ہوئی تھی۔ اوور ہیڈ سلائیڈ موشن پکچر، پتہ نہیں کتنی طرح کے پروجیکٹرز تھے، کمپیوٹر میگنا وائٹ، پتہ نہیں کیا کیا اکٹھا کیا ہوا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب باقی کے کسی میڈیکل کالج میں اس قسم کی خرافات ابھی نہیں پہنچی تھی۔ سب مزے سے ٹھنڈے ٹھنڈے کمروں میں اے سی لگا کے بیٹھتے تھے۔ ہمارے لیے علم کا طوفان تھا اور گرمی کا موسم۔ نہ کالج کی بلڈنگ تھی کوئی پراپر، نہ ہاسٹل کوئی سرکا تھا، مگر پرنسپل صاحب کی ترجیحات الگ تھی۔ ہاسٹل میں بلا ناغہ چکر لگاتے۔ ہاں بھئی، کھانا ملا؟ ٹھیک تھا؟ پڑھائی کی؟ کوئی ایسی چیز تو نہیں جس کی سمجھ نہ آتی ہو؟ اب 5-5.5 گھنٹے کے لیکچر سننے کے بعد کسی اسٹوڈنٹ میں اتنا حوصلہ تھوڑی رہ جاتا کہ وہ مزید ہاسٹل میں سمجھنے بیٹھ جائے۔
सब प्रिंसिपल साहब से परेशान थे। स्टाफ का आमला और वजहों से दुखी था। आखिर वो लोग भी घर बच्चों वाले थे। इधर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के दफ्तर सुबह खुलते तक नॉन स्टॉप खुले रहते। एक बड़ा पलंदा फाइलों का जाते हुए प्रिंसिपल साहब बांध के साथ घर ले जाते। क्लर्कों को रात घर से उनकी डिक्टेशन लेने जाना पड़ता। सुबह आते ही ये डीएफए देखने बैठ जाते। क्लर्क हम स्टूडेंट्स को भड़काते, तुम लोग कुछ करो, कोई यूनियन बनाओ, इलेक्शन कराओ, अपने लीडर सामने लाओ। इस तरह अंधाधुंध काम करने के लिए तो जिंदगी नहीं बनी। मगर मजाल है, जितनी देर प्रिंसिपल साहब रहे कॉलेज में यूनियन नहीं बनी। इलेक्शन नहीं हुए इसलिए ना कोई झगड़ा हुआ ना फसाद। मजबूरन सबको पढ़ना पड़ा था। मेरी मजबूरी और थी, मुझे तो उन्होंने अपनी किताब के लिए बांधा हुआ था। 25 रुपए देकर मुझे भी अपने साथ गड्ढे के आगे जोत लिया था। मैं उनके दफ्तर में उनकी बातें सुनता रहता, उन्हें काम करते देखता रहता। कभी कभार वो किसी बहुत बड़े घपले की निशानदेही करते हुए, किसी जुल्म की बात करते हुए उसे चौक परागदास से तशबीह दिया करते थे। कोई बहुत अनहोनी टेढ़ी चीज हो जाती तो कहते, तुम लोगों ने फिर मुझे चौक में लाके खड़ा कर दिया। चौक परागदास। मुझे तो खैर क्या उस चौक की समझ आनी थी, जिनसे वो बातें करते वो भी चौक परागदास की हकीकत से नावाकिफ थे। बस दिखावे की फर्माबरदारी दिखाने के लिए हर कोई चौक परागदास का नाम सुन के यूं सर हिला देता, जैसे वो भी उसी चौक का रहने वाला, कहीं बात की हकीकत जानता हो। मगर उस दिन डरबे में बंद मुर्गियों के चारों तरफ आग देख के उन्होंने चौक परागदास के इतने नारे लगाए कि मैंने फैसला कर लिया उनसे उस चौक की हकीकत पूछ के रहना। ये चौक है कहाँ, यहाँ हुआ क्या था? आखिर ये चौक प्रिंसिपल साहब के हाफजे में खुब के क्यों रह गए? एक दिन उनके दफ्तर में मौका मिल गया, वो मेरी किसी डायग्राम की ड्राइंग देख के खुश हुए। मैं उनकी कुर्सी के पीछे खड़ा उनके कंधे दबा रहा था। वो मेज पे मेरी बनी तस्वीरें देख रहे थे। माली के घर आग लगने के वाक़े को ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे। मैंने बात चौक परागदास तक लाने के लिए पहले माली की बात छेड़ी। बोले, उस गधे को मैं माफ नहीं करूं। उसने मुर्गियों के डरबे पे ताला क्यों लगाया था? उसे पता नहीं था अंदर मुर्गी है। मुर्गियों की ही वजह से तो लगाया था। मैं पता नहीं क्यों बोल पड़ा। उनने पहियों पे घूमती अपनी कुर्सी घुमाई, मेरी तरफ पलट के अपनी ऐनक के ऊपर से मुझे घूर के बोले, उन्होंने भी घरों में बंद लोगों को मुर्गियों की तरह बंद कर दिया था, फिर आग लगा दी थी। कहाँ? मैंने पूछा। उन्होंने एक झटके से अपना चश्मा खींच के हाथ से उतारा और चौंक के बोले, तू चौक परागदास को नहीं जानता? इस बार उनकी नजरों को देख के मैं दिल ही दिल में मुस्कुराया। चलो खुद ही बात इस चौक तक आ गई। सर ये चौक है किधर? तुझे इतना भी पता नहीं? उन्होंने मेज से अपने दोनों हाथ हटा लिए और अपने कंधे मेरे दबाते हाथों के नीचे से इस तरह इधर उधर हिलाए जैसे कह रहे हो हट जा, तुझे मेरे कंधे दबाने का कोई हक नहीं। इतना बेल? मैं पहले ही उस चौक की हकीकत जानना चाहता था। नाम से अंदाजा होता था कि ये पड़ोसी मुल्क का कोई चौक है। इसी वक्त इसी ख्याल से बोल पड़ा, सर मैं तो यहाँ पैदा हूँ, जिन जिन शहरों में रहा हूँ वहां इस नाम का कोई चौक नहीं सुना। उन्होंने सटपटा के अपना चश्मा उतार के मेज के चिकने शफाफ शीशे पे ठक से रखा और ऊंची आवाज में एक एक लफ्ज पे जोर देते हुए कहने लगे, तू जिस मर्जी शहर में रहा हो, जहां मर्जी पैदा हो, इस मुल्क में आने वाले तमाम रास्ते, सारी सड़कें, सभी राहें इस चौक से होके आती। तू चौक परागदास को नहीं जानता? उन्होंने फिर कुर्सी घुमा के मेरा चेहरा देखा। इसी चौक की तो सब निशानियां यहाँ, वो बोले। फिर एकदम से मेज पे झुक के सामने पड़े कागजों के पलंदे से एक कोरा कागज निकाल के सामने सीधा किया। मेज के कोने पे पड़े अपने चश्मे को उठा के पसीने से भरे अपने चेहरे पे फंसाया और कागज पे फ्री हैंड से तेजी के साथ कलम से 2 क्रास करीब करीब बना के दरमियान में कलम की निब ठोंक के बोले, ये है चौक परागदास, देख इधर। मैं उनके दाहिने कंधे के ऊपर से गर्दन लंबी करके उनके सामने बिछे कागज पे 4 सड़कों के बीच उनके कलम की निब से बने एक नुक्ते को देखने लगा। उन्होंने फिर उन्हीं लकीरों की एक तरफ एक दायरा बनाया। बोले, ये था चौक निशानियां। फिर कलम घुमा के उसके सामने चौक से पार कलम को दायरे में घुमाते हुए बोले, इधर थी ऊंची मस्जिद। ऊंची मस्जिद? मैंने उनके दाहिने कान के करीब से बोला। उन्होंने झुंझुना के सर बाएं तरफ किया
اور بولے ہاں اسی مسجد کا مولوی بیوقوف تھا، ہمارے مالی کی طرح، ساری اس کی بیوقوفی تھی، اس کی بیوقوفی میں معاف نہیں کر سکتا۔ اس نے کیا کیا تھا سر؟ اس بار میں نے ان کے کان سے ذرا ہٹ کے بات کی۔ اس نے مالی کی طرح سارے محلے کے لوگوں کو مسجد میں بند کر کے دروازے کی چابی پرالی کے ڈھیر والوں کو دے دی تھی۔ انہوں نے آگ لگا دی، 150 لوگ تھے اندر، پتہ نہیں کتنی عورتیں، لڑکیاں، بچے، بوڑھے، مرد، سب ان مرغیوں کی طرح پھڑپھڑاتے ٹکرے مارتے مر گئے۔ 5 بوریاں ان کی ہڈیوں کی میرے پاس پولیس اٹھا کے ہسپتال لائی تھی۔ 55 جلی لاشوں کی شناخت نہیں ہو سکی تھی۔ تو اس چوک کو نہیں جانتا اور جہاں میرے پیچھے کھڑا ہے؟ انہوں نے پھر اینک اتار، ماتھے سے پسینہ پونچھا اور میری طرف کرسی گھما کے کہنے لگے، سارے محلے والوں نے مولوی یوسف سے کہا مولوی صاحب ادھر خطرہ ہے، ہندوؤں سکھوں نے ادھر حملے کا پلان بنا لیا، آپ سب کو یہاں سے جانے دیں۔ لوگ لاریاں لے کر آ گئے، بہت سے لوگ گھروں سے نکل کے لاریوں میں بیٹھ گئے، گھر در سب بھرے اسی طرح چھوڑ دیے کہ ان کی جانیں بچ گئیں۔ یہ یوسف اڑ گیا، مولوی یوسف کہنے لگا ہم تو کانگریس کے حمایتی، ہمیں انہوں نے کیا کہنا ہے؟ لے دیکھ اللہ کا نظام، سارے مر گئے، جل گئے۔ اس کے اپنے گھر کے سارے جی چوڑ موڑ ہو کے اس کے سامنے دم توڑ گئے۔ یہ بچ گیا، جسم جلا، زخم آئے، مگر جان بچ گئی۔ یہاں آنے تک برسوں سینے پہ ہاتھ مار مار کے روتا تھا، ہائے میں نے کیوں کانگریس کی حمایت کی تھی، نہ ان کا حمایتی ہوتا نہ ان پر بھروسہ کرتا۔ بھروسہ تو ان دنوں ان پہ کسی کو نہیں تھا، بس یہ کچھ لوگ تھے، کچھ احراریے، کچھ یونینسٹے اور مولوی، ان سے اللہ نے ویژن چھین لیا تھا، اب تک چھینا میں۔ یہی لوگ اڑ گئے، پتہ نہیں کیوں اڑ جاتے ہیں یہ لوگ۔ بات بات میں پرنسپل صاحب تولیے سے اپنا سر رگڑتے ہوئے بولے، لوگوں نے بہتری منتیں کی، ان سے کہا سرکار 7 کا محلہ دیکھو، کڑا جمیل سنگھ میں مسلمانوں کا ایک گھر بھی سالم نہیں بچا، سارے انہوں نے جلا دی۔ کچھ تو مولوی یوسف کو لے کر شہاب فلاودے کی دکان سے ملحقہ گھر دکھانے بھی لے گئے۔ یہ دیکھ مولوی، سارا گھر جلا ہوا تھا، گھر کے اندر جلی لاشوں کی بدبو بھری تھی، اور چوبارے کی دیوار سے ایک زنجیر سے نیچے سڑک پہ ایک جلی ہوئی بکری کا بدن لٹک رہا تھا۔ وہ بیچاری بے زبان بکری اندر کہیں بندھی ہوگی، آگ لگی تو ادھر ادھر جان بچانے کو تڑپتی بھاگی ہوگی۔ زندگی کی اسی دوڑ میں جلے بدن کے ساتھ بکری نے کہیں دیوار کے اوپر سے چھلانگ لگائی۔ زنجیر چھوٹی تھی، سڑک پر گرنے سے پہلے سڑک کے اوپر ہی جھولتی ہوئی جل کے مر گئی۔ مولوی یوسف نے جلی بکری زنجیر سے بندھی دیکھ لی، پھر بھی نیچے اس چوبارے کی دیوار پہ کانگریس کے کسی اشتہار پہ گاندھی جی کی تصویر پہ انگلی رکھ کے بولا، یہ دیکھیں یہ اہنسا کی بات کرتے ہیں، عدم تشدد کا درس دیتے ہیں، یہی تو سوچنے کی بات ہے مولوی یوسف جی۔ بہتیرے اس وقت سوچنے والے تھے، دور دور سے لوگ آ کر وہ نقشہ دیکھ کے گئے۔ یہ دیکھ، انہوں نے میز پہ پڑے ایک اخبار پہ ہاتھ مارا، یہ اخبار والا بھی ادھر گیا تھا، وہ بیچارہ تو پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا تھا۔ ایک اوپر جلا ہوا مسلمان کا گھر، ایک لٹکتی ہوئی بے زبان بندی بکری کا جسم، اور نیچے گندی نالیوں میں بکھرا ہوا جلے گھر کا سامان۔ انہی کوڑے کرکٹ کی طرح بکھری ہوئی چیزوں میں بڑے نظامی کو قرآن پاک گرا پڑا نظر آیا۔ حمید نظامی اسے اٹھا کے وہیں گلی میں لیٹ گئے، روتے روتے منہ سجا لیا، پتہ نہیں کیسے لوگ انہیں سمجھا بجھا کے لاہور واپس لے، ان کی تو وہاں سے ہٹنے کی کوئی حالت نہ تھی۔ لوگوں نے بھی بہت سمجھایا تھا مولوی یوسف کو، مگر وہ اڑ گئے۔ لاریاں چلی گئیں، رات کو اس کے اہنسا والے یار آ گئے۔ پہلے چالاکی سے بولے، مولوی جی ہمیں ہمارے ساتھی ڈانٹ رہے ہیں کہ تم لوگ چوک پراگداس والوں کو بچا رہے، کہتے ہیں وہ کہ ادھر مسلمانوں نے اپنے ساتھ اسلحہ چھپایا ہے، یہ کوئی یقین کرنے والی بات؟ مگر ہماری سنتے نہیں، یہ آدمی 2 ان کے ہیں، آپ انہیں ہمارے ساتھ چل کر مسجد کے کونے خدرے دکھا دیں، ان کا منہ بند کر دیں۔ مولوی اس چکر میں آ گیا، اپنے لوگوں کو تو وہ پہلے ہی اندر بند کر چکا تھا، اب یہ دشمنوں کو چابیاں دینے والی بات تھی۔ دے دی چابیاں، تلاشی دلا دی۔ انہیں تسلی سے اندر کا سارا نقشہ دیکھ لیا، کدھر کدھر کھڑکی ہے، کدھر کدھر دروازہ ہے، کہاں کتنے مرد ہیں، کدھر عورتیں چھپی۔ بس وہ گئے، رات گہری ہوئی تو وہی جو تلاشی لینے آئے تھے وہ حملہ آوروں کا ہراول دستہ تھے،
ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے تیل اور پیٹرول کے کنستر تھے۔ ایک ہجوم آ گیا، اونچی مسجد کا گھیرا ڈال۔ ہجوم میں بندوقیں بھی تھیں، سب پوری تیاری سے آئے تھے۔ نیزے، بلم، کلہاڑیاں، چھریاں، لاٹھیاں سب ان کے پاس تھے۔ انہوں نے ایک ایک کر کے پہلے سارے باہر نکلنے کے راستے بند کیے، پھر چاروں طرف تیل چھڑک دیا۔ مسجد کے اندر پیٹرول کی بھری بوتلیں پھینکی اور پھر ہر جگہ ماچس دکھا دی۔ سب جل گئے۔ 20 گھر دور ان بے گناہ لوگوں کی چیخیں سنائی دیتی۔ تو نے نہیں سنی وہ چیخیں؟ وہ پھر مجھے اینک کے اوپر سے گھورنے لگے۔ سر، میں تو پاکستان بننے کے 8 سال بعد پیدا ہوا ہوں، مجھے تو 8-10 سال بعد کی بات کرتے ہیں۔ ایسی چیخیں تو 8-10 صدیوں تک ہوا میں موجود رہتی۔ تو نے اور تیری نسل کے لوگوں نے کان بند کیے ہیں۔ میں شرمندہ ہو کے سر کھجانے لگا۔ وہ پھر میری طرف پلٹے، بولے ادھر دیکھ۔ انہوں نے پھر میز پہ پڑے کاغذ پہ کھینچی ہوئی لکیروں کے چوک کے ارد گرد دائرے لگائے اور کہنے لگے، ادھر ادھر سے ان سارے گھروں میں موجود جوان بوڑھے بچوں کو انہوں نے ایک ایک کر کے مار دی، اور ان سارے گھروں کی انہوں نے پھر ایک اور دائرہ لگایا۔ سب گھروں سے بچی ہوئی عورتوں کو وہ پکڑ کے لے گئے۔ قریب ہی ادھر دیکھ، انہوں نے کاغذ پہ ایک بڑا سا بیضوی نشان بنایا۔ ادھر زیادہ فاصلہ نہیں تھا، یہاں تھا جلیانوالہ باغ، اور یہ تھی ان کی سرائے گرو رام داس۔ یہ دیکھ، انہوں نے کاغذ پہ قلم کی نب اٹھا اٹھا کے ماری، پھر اسی کاغذ کو ہاتھ سے چڑمڑ کر کے مٹھی میں لے کر اس طرح سینے سے بھینچ لیا جیسے اس دن ہاسٹل کے پچھواڑے میں مالی کے گھر جلی ہوئی تڑپتی پھولے ہوئے پروں والی سہمی مرغیوں کو انہوں نے اٹھا کے سینے سے لگا لیا تھا۔ پھر اسی کاغذ کے بل پھر سے کھولتے ہوئے قلم کی نب کے نشان پہ انگلی رکھ کے بولے، یہاں لے گئے ان سب عورتوں اس سرائے گرو رام داس میں۔ اور اسی رات صبح ہونے سے پہلے انہوں نے ان تمام عورتوں کے سارے کپڑے اتار کے مادرزاد برہنہ کر کے جلی ہوئی ٹوٹے پروں والی مرغیوں کا گول بنا کے ان کا جلوس نکالا تھا۔ تو نے اس جلوس میں شامل اپنی بہنوں کی بھی چیخیں نہیں سنی؟ ان کی آوازیں بھی تمہیں نہیں سنائی دی؟ پرنسپل پروفیسر توسی صاحب نے زور زور سے اپنے سر پر تولیہ رگڑا اور مجھے عجیب سے دکھ کی انتہائی شدت کے ساتھ اپنی اینک کے اوپر سے جھانک کے دیکھتے ہوئے بولے، یہ آوازیں تو تیرے کانوں میں پہنچنی چاہیے۔ امرتسر یہاں سے اتنی دور نہیں۔